حضرت عبداللہ بن ساہل اور حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما خیبر میں کھجوروں کے ایک باغ میں گئے۔ جب باغ میں پہنچے تو دونوں حضرات الگ الگ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن ساہل رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے قتل کر دیا، تو حضرت عبد الرحمن بن ساہل، حضرت محیصہ بن مسعود اور حضرت حویصہ بن مسعود حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے کہ ہمارا ساتھی قتل ہو گیا ہے۔ تو وہاں پہنچ کر سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن ساہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑوں کی بڑائی کو قائم کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ساہل چھوٹے تھے، باقی حضرات جو ہیں وہ بڑے تھے، تو حضور علیہ السلام کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے بڑوں کو بات کرنے دو۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارا مدعا رکھا گیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے یہ فرمایا کہ آپ کے قبیلے میں سے اگر 50 بندے یہ قسم دے دیں تو آپ قصاص کے حقدار بن جائیں گے۔ تو ان حضرات نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، ہم کیسے قسم دے دیں؟ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کے 50 بندے اگر قسم دے دیں تو پھر ان کے ذمہ قصاص نہیں آئے گا۔ تو ان حضرات نے کہا اے اللہ کے نبی، وہ تو یہودی ہیں، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ تو قسم اٹھا لیں گے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو رفع کرنے کے لیے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قتل کا جو قصاص تھا، جو اس کی دیت تھی، وہ اپنے پاس سے دے دی تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اگر آپ کے پاس بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ انہیں بات کرنے کی اجازت دیں اور ان کا ادب کریں، کہ ہمیشہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی فساد ہو جاتا ہے، تو اس معاملے کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ وہ مان جائیں۔ اگر وہ کسی بات پہ اٹک گئے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ دے کر اس معاملے کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔